قبر کے اندر رحمتیں نازل فرما، اللہ جنت میں کے دریات کو بلند فرما۔ لیکن کہاں آج کی اولاد، آج کی کہاں اتنے خوش نصیب اولاد جو اپنے جو مرنے والے ماں باپ کے لیے دعا کر سکے؟ آج دنیا کے اندر زندہ ان کی قدر نہیں، آج ان کی قدر و منزلت ان کے یہاں نہیں۔ کبھی کبھار فون کر دی، کبھی کبھار پوچھ لیا، باقی پتہ ہی نہیں کیسی زندگی گزار رہے، ان کی کوئی خواہش اور تمنا ہے کہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے باپ کے سامنے جو خواہش کرتے، چاہے دن رات دے کر کے جہاں سے پیسہ لاتا ہوتا، کسی سے ادھار مانگ کر باپ میری ہر خواہش اور تمنا کو پورے کرتا تھا۔ کاش آج میرے والدین گھر میں بوڑھے ہیں، آج ان کی ضرورت بھی کوئی ہوگی کہ نہیں، کاش شاید ان کے دل میں بھی کوئی خواہش اور تمنا کبھی پوچھ ابا جان امی جان آپ کی اگر کوئی خواہش ہو تو میں حاضر ہوں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے آج کل مہنگائی بڑی ہے، گھر کے نظام ہی نہیں چل رہا، کیسے ہم اخراجات ہوئے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں یہ رب تعالیٰ کی قرآن کا حصہ، آئیے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے چند باتیں آپ کے سامنے اسی طرح رکھتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صحابی آ کر کے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی عظمت کیا، مقام کیا، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جن کے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہیں، اگر مسکرا کر کے ایک دفعہ دن میں ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ وہ حج جو آج بھی آج کل کے اس دور میں 15-16 لاکھ روپے لگا کر جاتا ہے، اور جا کر اگر جو حج قبول ہو جائے اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں کی طرف مسکرا کر دن میں ایک مرتبہ دکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ کتنا مقام اور مرتبہ بندے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول آیا، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر جی جہاد کی بڑی فضیلت، کیونکہ جہاد کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آیا، دل میں بڑی تمنا خواہش رکھ کر کے جہاد، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر جی مجھے اجازت دیجیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا نوجوان تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ کہا اللہ کے محبوب پیغمبر ماں زندہ ہے۔ کہا جا پہلے ماں کی خدمت کر، بعد میں تیرا جہاد ہوگا، یہی سب سے بڑا جہاد۔ وہ اتنا بڑا جہاد عمل ہے، ایک انسان ماں باپ کی خدمت کرتا، اللہ نے اس کا مقام جہاد سے بھی زیادہ رکھا۔ کتنا بڑی عظمت اور مقام، لیکن آج مجھے رات اس کی قدر ہی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ کر کے سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر جی کہا، اللہ کے محبوب پیغمبر جی فرمائیے میرا خدمت کے لحاظ سے، اس میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کالا امک، فرمایا تیری ماں ہے، جا ماں کی جا کر کے خدمت کر۔ دوسری مرتبہ پوچھا کالا سما من کالا امک، دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے۔ تیسری بار سوال کیا اللہ کے محبوب پیغمبر پھر کس کا کہ فرمایا ثم امک، فرمایا تیری ماں کا کہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا اللہ میری خدمت کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے، کس کا کہ؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ثم ابوک، فرمایا تیرا باپ ہے۔ تین مرتبہ ماں کی خدمت کا کہا، چوتھی مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا باپ کی خدمت کا۔ اتنا مقام۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے اندر جنت کو رکھا ہے، اور باپ کو اللہ نے جنت